अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम शनाख्वां जनाब खालिद हसनैन खालिद एक मुनफरिद अंदाज के सच्चे आशिक रसूल थे। नात ख्वानी के मैदान में संजीदा और बाअदब अंदाज के हामिल खालिद हसनैन खालिद 18 दिसंबर 2021 को दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने पसमानदगान में 2 साहबजादियां और एक बेवा छोड़ी। गुज़िश्ता 10-15 साल के दौरान कौमी सतह पर बहुत कम ऐसे नाम देखने को मिले जिन्होंने नात ख्वानी के अजीम मनसब से इंसाफ करते हुए नात ख्वानी की हकीकी रवायत को जिंदा रखने की कोशिश की हो। ऐसा ही एक नाम चकवाल से ताल्लुक रखने वाले खालिद हसनैन खालिद का है, जिन्होंने 2008-9 में मुजफ्फर वारसी का कलाम अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे पढ़कर आलमी शोहरत हासिल की और हमेशा इसी बाअदब अंदाज को लेके फरोग़े नात में अपना हिस्सा शामिल करते रहे। मदीना मदीना, गम हो गए वदेरे और सुनहरी जालियां समेत खालिद हसनैन खालिद के क्रेडिट में बेशुमार नाते हैं जिनको उन्होंने अपनी आवाज़ देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। खालिद हसनैन खालिद देवल शरीफ मुरीद थे। उन्होंने उलूम इस्लामिया की तहसील के लिए दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ की शाख चक शहजाद इस्लामाबाद का इंतखाब किया और वहाँ से दरस निज़ामी की तकमील की। अपने ही शहर चकवाल में जामियातुल मुस्तफ़ा के नाम से एक दीनी इदारा कायम कर रखा है, जिसके अक्सर अखराजात वो अपनी जेब से ही अदा करते थे और अपना फन सिर्फ अपने तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि नात का शौक रखने वाले बच्चों और नौजवानों को नात की तालीम देने के लिए नात की क्लासेस का भी तवातर से एहतमाम करते थे। उनके चले जाने से नात के फन में जो खला पैदा हुआ है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से पूरा फरमाए। जनाब मरहूम खालिद हसनैन खालिद ने नात ख्वानी में बहुत नाम कमाया। आप हमेशा नातिया कलाम को समझकर पढ़ते थे। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। हाजिरो नाज़िरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर, हाँ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए। मदद मांग उनसे और शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए
کا ذکر کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ عہد موجود میں زیادہ تر نعت خواں کلام کو بغیر سمجھے صرف پڑھنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، لیکن شعر و سخن اور سر کی اونچ نیچ کا فہم بہت کم نعت خواں حضرات میں پایا جاتا ہے۔ نعت خوانی کے قدیم ادبی انداز کو جن چند شخصیات نے سنبھالا دیا، ان میں خالد حسنین خالد کا شمار ان چند سخن فہم ثنا خوانوں میں ہوتا ہے۔ مادیت کے اس دور میں جہاں بڑے بڑے نعت خواں اور خطیب حضرات دنیا داروں کے تلوے چاٹتے پھرتے ہیں، وہاں خالد حسنین خالد نے کسی اور پر بوجھ بننا تو دور بلکہ کئی ایسے گھرانے ہیں جن کی کفالت اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ خالد حسنین خالد اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب ایک ایسے دوست تھے کہ جن کی دوستی کی کوئی مثال نہیں۔ سید زبیب مسعود شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خالد حسنین خالد صرف ایک ہی تھا۔ خالد حسنین خالد اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب کی دوستی جتنی گہری تھی، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو اتنا ہی گہرا صدمہ ہوا۔ اپنے دوست کے وصال کے بعد جب سید زبیب مسعود شاہ صاحب نے ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی میں قبلہ حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا ہفتہ وار پروگرام صدائے محراب کی پر نور محفل، جس میں مجھے بھی شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس پروگرام میں جب سید زبیب مسعود شاہ صاحب نے اپنے پیارے دوست خالد حسنین خالد کی شورۂ آفاق نعت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے پڑھنا شروع کی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اپنے دوست کے وصال کی تڑپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں رواں ہو گئی۔ میں بس آخر میں مزید 2-3 اشعار جو کہ خالد حسنین خالد صاحب کے پڑھے ہوئے شورۂ آفاق اشعار ہیں، میں پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت
کہ سمندر میں اتر جانے دے سوئے بدگاہ لیے جاتی ہے ہوائے بدگاہ سوئے بدگاہ لیے جاتی ہے ہوائے بدگاہ بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر روک رضوان نہ مظفر کو در جنت پر یہ محمد کا گے منظور نظر جانے دے روک رضوان میرے خالد کو در جنت پر روک رضوانہ میرے خالد کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر چل
خالد حسنین خالد مرحوم اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب جب بھی موقع ملتا وہ اکٹھے نعت پڑھتے۔ عالمی شہرت کے حامل ان دونوں دوستوں نے جب بھی نعت پڑھی، نعتیہ کلام میں انہوں نے اپنی منفرد آواز سے پیار، محبت اور عشق رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے رنگ بھرے کہ انہیں دیکھنے اور سننے والا حیرت میں گم ہو جاتا تھا۔ سامعین ان دونوں دوستوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر دوست کو خالد حسنین خالد اور سید زبیب مسعود شاہ صاحب جیسی دوستی کی تڑپ عطا فرمائے، اور خالد حسنین خالد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان اور ان کے دوست احباب اور پیاروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو آکاش ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔